اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ مجلس آخری مجلس ہے ان 29 آیات میں سے دوسری آیت کے متعلق جن سے مرزا غلام احمد قادیانی اس بات موت مسیح پر استدلال کرتے ہیں. اب ان کی استدلال کی وجوہ اس آیت سے کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہو کہ ہم نے تقریباً 1 درجن مرزا صاحب کے اقوال کو ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی وجوہ استدلال ہے. پھر ہم نے مفصل ان کا ابطال بھی کیا ہے. آج کی مجلس میں ان کے استدلال کا خلاصہ اور ہمارے ابطال کا خلاصہ پیش کریں گے تاکہ ہمارے سامعین و ناظرین اس امر کو حفظ کر سکیں، مرزا صاحب کے استدلال کو جان سکیں اور اس کی کمزوری، ضعف اور اس میں جو الحاد ہے اس کو پہچان سکیں اور اہل حق کے استدلال کی قوت کو سمجھ سکیں. ہم نے قرآن حکیم کی مراد کو جو اللہ کے رسول، ان کے صحابہ کرام اور مفسرین و محدثین اور پوری امت مسلمہ کا اجماعی طور پہ اس آیت کی تفسیر ہے وہ بیان کی. تو اب یاد رکھیں کہ ان کی استدلال کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں. پہلی یہ کہ توفی کا معنی یہ ہے، یہ بھی مرزا صاحب کے الفاظ میں یاد رکھیں، ازالت اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ حاشیہ 224. قرآن شریف میں اول سے آخر تک جس جگہ توفی کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات میں توفی کے معنی موت ہی کے لیے گئے ہیں. یہ ہے مرزا صاحب کا استدلال موت پہ. دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا عالم برزخ میں جب اس دنیا سے چلے گئے کہ میں تو اپنی قوم پہ گواہ رہا جب تک ان میں رہا، اور جب آپ نے میری موت کر دی تو پھر آپ نگران ہیں. یہ ہے مرزا صاحب کا استدلال حضرت مسیح کے جواب سے. تو جب تک قوم میں رہے وہ گواہ تھے، اب وہ گواہی بھی ختم اور ان کی حیات بھی ختم. یہ دوسرا استدلال کا خلاصہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے لا علمیت کا اظہار کیا عالم برزخ میں جیسے دیگر انبیاء نے. اور اگر ہم کہیں کہ وہ لا علم تھے قوم کے احوال سے تو یہ سب سے بڑا
کذب ہوگا ایک نبی کی زبان سے۔ چوتھی وہ ایک حدیث رائے ہیں بخاری شریف کی کہ اس میں یہ کہا رسول اللہ نے کہ میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ نے کہا۔ کیا؟ یہی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توفی اور عیسیٰ کی توفی، اپنا جواب اور عیسیٰ کے جواب کو لفظ تشبیہ کما سے بیان کیا۔ تو اس سے مطلب ہوا کہ جیسے حضور کی توفی وفات ہے، عیسیٰ کی توفی بھی وفات ہے۔ یہ ہم نے خلاصہ کلام بتا دیا ان کے استدلال کا۔ اب ہمارا جو جواب ہے تو سب سے پہلے ہم توفی پہ بات کریں گے، اور یاد رہے کہ وفا یفی، واو فا یا، یہ توفی کا مادہ ہے اشتقاق کا۔ ماتا یموت، میم واو تا، موت نہیں۔ لہذا جتنے الفاظ واو فا یا سے نکلیں گے ان میں اتمام اور اکمال ہوگا، پورا کرنا، پورا ہونا، پورا دینا، پورا لینا، یہ اس میں آئے گا۔ مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہم ایک چارٹ پیش کرتے ہیں وفا کے مشتقات کا۔ اب آپ دیکھیں، وفا یفی ثلاثی مجرد ہے، یہ 3 حرف ہیں اس کے۔ وفا یفی، وفا مصدر ہے۔ جہاں بھی یہ وفا آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ پورا کرنا۔ حدیث شریف میں ہے فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شَفَاهُهُمْ كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات فرمایا کہ میں ایک قوم سے گزرا کہ جن کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا، اور جب کاٹا جاتا پھر فوراً پورے ہو جاتے، وفت۔ اب آگے چلیں، وفا سے اوفا بن گیا، 4 حرفی ماضی، جسے ہم مزید بے حرف کہتے ہیں۔ اوفا یوفی ایفاءن، اس کا معنی بھی پورا کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اوفو بعہدی، قرآن میں ہے لوگو تم میرے وعدوں کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ پھر قرآن میں ہے اوف الکیل والمیزان بالقسط، ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف سے۔ اب آگے ہم مزید مثالیں پیش نہیں کرتے کہ موضوع طویل نہ ہو جائے۔ پھر تیسرا لفظ اس سے بنتا ہے وفا، یہ بھی 3 حرفی ہے۔ پہلے حمزہ شروع میں لگایا، اوفا ہو گیا، اب عین کلمے کو مکرر کیا تو یہ تفعیل ہو گیا، فعل کے وزن پہ، وفا یوفی توفیتن، یہ باب تفعیل ہے۔ قرآن میں ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورا پورا دیں گے ان کے اجروں کو۔ اور پھر ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پورے پورے تمہارے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح قرآن میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کا ذکر کرو۔ کون ابراہیم؟ جس نے پورا کر دکھایا۔ اب بہرحال وفا ہو یا اوفا ہو یا وفا ہو، ضرب یضرب مجرد ہو، افعال سے ہو یا تفعیل سے، تینوں کا معنی ایک ہی ہے، پورا کر دینا۔ اب آگے چلیں، اسی وفا سے استوفا بنایا، جس کا مصدر استیفاء ہے۔ قرآن میں ہے اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ویل للمطففین
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کم ناپ تول کرنے والوں کی وہ وعید اللہ نے دی کہ جب لیتے ہو تو پورا لیتے ہو. تو استیفاء کا معنی پورا لینا. چلے اب یہی لفظ آگے جا کے جب باب تفاعل میں جاتا ہے اور توفا یا توفا توفین یہ بنتا ہے تو پھر اس کا معنی بھی استیفاء والا ہے. اسی لیے اہل لغت لکھتے ہیں استوفاہ و توفاہ. توفاہ یا استوفاہ معنی ہے پورا لینا، استکملہ. تو استوفا کا معنی پورا لینا، توفا کا معنی پورا لینا. لغت عرب میں ہے توفیت منہ دراہمی، میں نے اس سے پورے لے لیے اپنے پیسے. اور توفیت المال منہ واستوفیتہ، میں نے اپنا پورا مال لے لیا. یہ لسان عرب کا حوالہ ہے. وتوفاہ واستوفاہ، اس کا معنی لسان عرب نے کیا ہے لم یدع منہ شیئا، پورا پورا لے لیا. اب آپ دیکھیں اسی تفاعل سے توفی والی ساری آیات ہیں. ابھی ہم اس طرف بھی آتے ہیں. توفیت عدد القوم اذا عددتهم كلهم، لسان عرب میں ہے کہ میں نے قوم کا پوری تعداد پوری گنتی کر لی. بہت سی مثالیں ہیں لیکن یہ توفی ہر جگہ ہوگی پورا لینا، مگر جب کہیں قرآنی آیات میں توفی کے ساتھ قرینہ موت آ جائے گا، یہ نقطہ بھی یاد رکھنے والا ہے، تو وہاں پہ توفی موت کے معنی میں ہوگی. یعنی پورے طور قبضہ لینا مارنے کے معنی سے کنایا ہوگا، یہ یاد رکھیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اب حین موتہا کے بعد سے پہلے توفی آئی تو حین موت کا معنی موت کا وقت. تو یہاں توفی اماتہ مارنے سے کنایا. پھر آگے دیکھیں جہاں نوم کا قرینہ ہوگا سونے کا، واللتی لم تمت فی منامہا، اور اللہ کچھ جانوں کو نیند کے وقت قبضہ کرتا ہے، تو یہاں انامہ ہے. حضرت عیسیٰ کے باب میں نہ نوم کا قرینہ ہے نہ موت کا ہے. ہاں یہ ہے ورافعک کہ تجھے اٹھانے والا ہوں، یہ بھی ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اب ان کے استدلال کے بارے میں اتنی بات ہی کافی ہے. اب اس کے بعد دوسرا استدلال یہ ہے کہ میں ان پہ گواہ رہا جب تک ان میں رہا. اب اس کا معنی یہ ہے کہ گواہ چونکہ شاہد ہوتا ہے کسی واقعے کا، کسی امر کا، کسی حالت کا، کسی کیفیت کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم میں جن پر شاہد ہے مشہود علیہم ان میں ہو. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم میں رہے پیدائش سے ان کے رفع تک، توفی تک، اور یہی وہ بیان کر رہے ہیں. پھر جب وہ نازل ہوں گے تو وہ نزول کے بعد موت تک قوم میں گواہ ہوں گے. اور یہ دیکھیں یہ دونوں گواہیاں قرآن میں ذکر ہیں. پہلی گواہی تو اسی آیت میں ہے مائدہ کی 117 میں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں اپنی قوم پہ گواہ رہا. کب؟ مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک ان میں رہا. یہ نہیں کہا کہ اپنی موت تک، نہ، ان میں رہا. اور جب تو نے میری توفی فرما لی، اب اللہ نے رفع فرما لیا، قوم سے انہیں اٹھا لیا. سیدھی بات ہے. تو یہ پہلی گواہی. اب اس مدت سے لے کے
نزول تک آج تک جو زمانہ گزر رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ کی توفی کا زمانہ ہے، ان کے رفع کا زمانہ ہے۔ آپ کو کیا اشکال ہے؟ ان اشکالات کے بھی جوابات ہم نے مفصل دیے ہیں کہ جی وہ کہاں سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زکوٰۃ، یہ سب ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن آج ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے اہل حق کے استدلال کی قوت کو جانیں اور مرزا صاحب کے استدلال کی کمزوری کو سمجھیں۔ اب آپ دیکھیں، ما دمت فیہم، اس کا معنی ہے مدت حیاتی فیہم، جب میری زندگی کا وہ مرحلہ تھا کہ میں ان میں تھا، اور جب دوسرا مرحلہ توفی کا آ گیا تو پھر تو گوا رہا۔ پھر آگے دیکھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو علامات قیامت ہیں نازل ہوں گے پھر قوم میں رہیں گے۔ اب قوم میں رہنے کے بعد پھر وہ نبی ہیں، داعی ہیں، بیکار نہیں آپ لوگوں کی طرح یا ہماری طرح۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، نزول کے بعد جن میں رہیں گے وہ ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اب آپ دیکھیں اس میں کیا کذب ہے، کیا اس میں گڑبڑ ہے، کیا اس میں استدلال ہے موت پہ۔ تم کہتے ہو کشمیر چلے گئے، اس کا کہیں ذکر نہیں۔ تم کہتے ہو وہاں فوت ہو گئے، کوئی دلیل نہیں۔ وہاں ان کی قبر ہے، کوئی دلیل نہیں۔ تو لا یعنی اور بغیر دلیل کے واہی اقوال، کمزور اقوال، مکڑی کے جالے والے اقوال ہیں قادیانیت کے۔ ہم تو قرآن کی سیدھی سادھی تفسیر کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں تیسری بات کہ اللہ کے انبیاء جب اللہ ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تو وہ کہیں گے لا علم لنا۔ یقیناً عیسیٰ بھی ان میں ہیں، تو عیسیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں لا علم لنا؟ تو لا علم لنا وہی کہے گا جو فوت شد ہے۔ یہ اتنا بہتا اشکال ہے، اتنا ضعیف استدلال ہے کہ اس کی ویلیو کوئی قیمت نہیں علمی۔ تو سب رسول اپنی دعوت کے بارے میں جب اللہ پوچھیں گے ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تمہیں؟ یعنی زمانہ دعوت کے بارے سوال ہوگا کہ قوموں نے آپ کو تسلیم کرنے میں، تردید کرنے میں، قبول کرنے میں کیا کیا۔ سمجھیں اس بات کو، قرآن کو سمجھیں۔ آپ قرآن میں اپنے مطلب اپنا لقمہ نہ ڈالیں۔ تو اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ اے اللہ، ہم کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے، ہمارے علم کی حیثیت کیا ہے؟ تو علام الغیوب ہے، تو علم کو اللہ کے علم کی طرف لوٹائیں گے۔ یہ انبیاء کی، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو کیا حضرت عیسیٰ بقول قادیانیوں کے پہلی دفعہ تو آئے تھے نا، تو ان کو علم تھا، تو کیا پہلی دفعہ کے بارے میں بھی کہیں گے لا علم لنا؟ تو یہ جھوٹ بولیں گے وہ۔ چلیں، پہلی آمد پہ تو قادیانیوں اور مسلمانوں کا اتفاق ہے، تو کیا پہلی دفعہ جب انہوں نے دعوت دی تھی آ کر نصارہ کو فلسطین کے علاقے میں، تو کیا لا علم لنا اس کے بارے میں بھی صحیح ہے اور جھوٹ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح دوبارہ جب آئیں گے تو لا علم لنا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ نوح 950 سال تک کے بارے میں کہیں گے لا علم لنا، جھوٹ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ کذب بیانی قادیانیت کی ہے، اور یہ واہی استدلال مرزا صاحب کا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، تیرے اندر کیا پوشیدہ راز ہیں تیرے نفس میں، ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میرے رازوں کو۔ تو اس میں لا علمیت کا اظہار کہاں کذب ہے؟ اللہ علام الغیوب ہیں۔ اور پھر یہ بات قیامت کو ہوگی، یہ بھی جھوٹ ہے کہ برزخ میں ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، یہ اس دن ہوگا جس دن تمام رسولوں کو اللہ جمع کرے گا۔ تو برزخ میں کہاں تمام رسول جمع ہوں گے؟ قومیں بھی جمع ہوں گی،
वयौम यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, ये उस दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला अहले शिर्क को और जिनकी वो इबादत करते रहे सभी को जमा करेगा, ईसा को और जिन्होंने उनको इलाह बनाया उनको जमा करेगा। क्या ये बरज़ख में होगा? तो कादियानियत के ये इस्तिदलालात सब गलत और बातिल और वाही हैं, और यही आज से हमारी आज की इस मजलिस का मकसद था कि मुख्तसर तौर पे हम आपको अहले हक़ की हक़ानियत और इस अहले बातिल फ़िरके की बुतलान को बयान करते हैं। अब चौथी बात इसमें जो ये है कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं ऐसे कहूँगा। हदीस तवील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोगों को लाया जाएगा, मैं कहूँगा उसहाबी, ये मेरे साथी हैं, तो मुझे कहा जाएगा कि आपको क्या खबर इन्होंने क्या किया, तो फिर मैं वही कहूँगा जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक इला आखिरी। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि ईसा की तवफ़ी भी रसूलुल्लाह वाली तवफ़ी है, और दूसरी बात ये कि रसूलुल्लाह ने अपनी तवफ़ी को तशबीह दी ईसा की तवफ़ी से, बल्कि यही असल उनका इस्तिदलाल है। तो इसका जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया ईसा के बारे में, क्या अहादीस हैं, वो भी आज हम कोशिश करेंगे कुछ जिक्र करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि रसूलुल्लाह का ईसा की तवफ़ी के बारे में क्या अक़ीदा है। ज़ालिमों, अल्लाह से डरो, रसूलुल्लाह को क़ुदवा बनाओ, ईमान में, अमल में, अक़ीदे में, नज़रिए में, वो बाद में हम जिक्र करते हैं। पहले ये सुन लें कि कमा ये लफ्ज़ जब आता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जिन चीज़ों के माबैन कमा आया है वो दोनों 100% हर सिफ्त में, हर हुक्म में एक है। ये बात याद रखें। जैसे कुरान में है कमा बदअनाकुम अव्वल खल्किन नुईदुहु, कि क़यामत के दिन लोग समझते हैं कि दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल काम है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या मुश्किल है, हमने जैसे तमाम मखलूक को पहली बार पैदा किया, हम दूसरी बार भी इआदा करेंगे। मोटी सी बात समझ लें कि पहली बार इंसानों ने क्या मुशाहिदा किया और क्या कर रहे हैं रात दिन, कि बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। तो क्या अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी यही करेंगे? इयाज़म बिल्लाह। तो मकसद सिर्फ ये था अल्लाह ताला का कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पहली बार पैदा करने पे वो कुदरत रखता है, वो अल्लाह तुम्हारे इआदे पर भी कुदरत रखता है। दूसरी बात यह है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के किस्से को, तवफ़ी के किस्से को जुमला मुहद्दिसीन ने कहाँ ज़िक्र किया है? आपकी वफ़ात के बाब में, आपकी मुबारक मौत पेश आने के बाब में। ये बात याद रखें। आपके वक्ते वफ़ात के बारे में, इसलिए आपकी तवफ़ी वो नहीं हो सकती जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की तवफ़ी है। उनकी वाहिद आदमी है जिनकी तवफ़ी रफ़ा है, और ये खुसूसियत है ईसा की, इसकी हिकमत अल्लाह जानता है। और रसूलुल्लाह की तवफ़ी वफ़ात है। फिर आप ये देखें कि जितनी आयात में तवफ़ी का ज़िक्र है, ये नहीं है कि सब आयात में तवफ़ी मौत है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, अल्लाह तुम्हारी तवफ़ी करते हैं रात को, और फिर दिन को तुम उठ जाते हो। वयालमु मा जरहतुम बिन्नहार, तुम दिन को जो करते हो अल्लाह जानते हैं। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, यहाँ पे दुआ है कि अल्लाह हमें सालिहीन के साथ मिला देना, जो करीना है कि ये तवफ़ी मौत है।
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، تم میں سے وہ لوگ ہیں جو وفات پاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ الغرض یہ مسئلہ کئی بار ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ توفی، ہر توفی موت نہیں، اور عیسیٰ کی توفی دلائل مستقل ہم دے چکے کہ وہ توفی رفع ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اور رفع الی اللہ اس پہ سب دنیا متفق ہے کہ اس سے مراد رفع الی السماء ہے۔ مرزا صاحب بھی جب یہ کہتے ہیں کہ روح کا رفع آسمان میں ہوا تو وہ اسی لفظ رفع سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کے سامنے بیان ہو جائیں۔ اب آتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ نے کیا بیان فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تاکہ یہ آخری فیصلہ ہو جائے کہ عیسیٰ کی توفی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے رہے۔ اب آپ مشہور حدیث ہے، کون سی حدیث مشہور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے تمام صحابہ کے بارے میں، تمام صحابہ کے سامنے یہ رسول اللہ کا قول پیش کیا، کون سا؟ والذی نفسی بیدہ لینزلن فیکم ابن مریم، کہ ابن مریم تم میں اتریں گے، اور آگے پھر اس کی تفصیل بھی ذکر کی تمام حضرات صحابہ کے بارے میں، اور سب حضرات صحابہ نے جب سن لیا تو آخر میں فرمایا فَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر چاہتے ہو اس باب میں استدلال قرآن سے تو پھر سن لو، تم پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہ ان پہ گواہ ہوں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے انہوں نے نقل کرتے ہوئے حضرات صحابہ کے بارے میں ان کو یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کی قسم وہ ان کا نزول ہوگا، تو نزول کس کا ہوگا؟ جس کا جسمانی رفع پہلے ہو چکا ہے، جسد عنصری سے رفع ہوا، پھر جسد عنصری سے ان کا نزول ہوگا، پھر جب نزول ہوگا تو اس کے بعد پھر ان کی شہادت بھی ہوگی۔ یہ دوسری شہادت ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے دور میں وہ اتریں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری ہے، حکمت بھی بیان کی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ سب کے سب اہل کتاب دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور حضرت عیسیٰ ان پہ گواہ ہوں گے۔ اب بعض حدیث ہم ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا تتمہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کیا فرمایا؟ میرے سامعین و ناظرین، اللہ تعالی کا علم ہی علم پر حق ہے، جس کے سامنے اللہ کے افضل ترین بندے رسول بھی یہ کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ ہمارا علم کوئی علم ہی نہیں، یقیناً تو علام الغیوب ہے۔ اب اللہ کا علم جو وحی کے ذریعے اپنے رسولوں کو وہ دیتا ہے، اور افضل الرسل سید المرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موضوع میں
جو ہمارے زیر بحث ہے، مسئلہ حیات عیسیٰ، ان کا رفع و نزول، اس باب میں اللہ نے اپنے رسول کو کیا علم دیا، اور رسول نے اپنی اس خداداد علمی صلاحیت کو اپنی زبان میں کیا تعبیر کیا۔ اب آپ دیکھیں حدیث کیا چیز ہے، حدیث رسول کیا، مرفوع متصل حدیث یہ ہے کہ علم الہی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں تعبیر کرے، یہی حدیث رسول ہے، اور یہی عقیدہ رسول ہے۔ اگر بات عقیدے کی ہے، ایمانیات کی ہے، تو یہی ایمان رسول۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے ایمان لانے والا اللہ کی طرف سے آنے والی وحی پہ وہ رسول ہی ہوتا ہے، پھر مومن ہی۔ تو اب اس باب میں رسول اللہ کی احادیث کیا ہیں، اور رسول اللہ کا عقائد کے باب میں، ایمانیات کے باب میں کیا عقیدہ ہے، وہ جو احادیث عقائد نے بیان کیا، اخلاقیات میں وہ جو احادیث اخلاقیات نے بیان کی، عبادات میں وہ جو احادیث عبادات بتائیں، معاملات میں وہ جو احادیث معاملات بتائیں۔ تو یہ ہے جناب رسول اللہ کا عقیدہ، اور اس باب میں احادیث کیا ہیں حضرت عیسیٰ کی حیات، رفع اور نزول میں۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم، ان قریب ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے۔ کیسے اتریں گے؟ حاکم عادل ہو کر، حاکم بھی ہوں گے اور عادل بھی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحَدَّ، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، اور جہاد کو موقوف کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ اسلام تمام ادیان پہ غالب ہو جائے گا۔ آگے سنیے، وَيَفِيضُ الْمَالِ، دنیا کی معاشی حالت یہ ہوگی کہ مال سیلاب کی طرح لوگوں میں بہتا ہوگا، حتیٰ لا يقبلہ احد، کوئی قبول ہی نہیں کرے گا، دینے ہی والے ہوں گے، لینے والے نہیں۔ حتیٰ تکون السجدہ الواحدہ خیرا من الدنیا وما فیہا، ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ آپ کو دنیا اور ما فیہا دیتے ہیں یا آپ ایک سجدہ کر لیں، تو وہ سجدے کو ترجیح دے گا۔ یہ تعلق مع اللہ کی حالت ہوگی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، تم پڑھو اگر چاہتے ہو، یعنی اس حدیث کو قرآن کی اس آیت سے موثق اور معید فرمایا۔ یہ حضرات صحابہ کی مہارت تھی کہ حدیث رسول کو قرآن سے معید فرماتے۔ کبھی اس کا عکس بھی ہوتا، قرآن کی کسی آیت میں حدیث کی تائید بیان کرتے۔ یہ حضرات صحابہ میں اس کی کئی مثالیں ہم پہلے دے چکے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اس آیت کو پڑھ لو اگر تم حضرت عیسیٰ کی حیات، ان کے رفع و نزول کو سمجھنا چاہتے ہو، کہ تمام اہل کتاب، یعنی اہل کتاب میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن یہ جو
نازل ہونے کے بعد جن میں وہ دعوت کا کام کریں گے ان پہ گواہ ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی دوسرے لوگوں کے بارے میں گواہ ہے۔ تو اس حدیث میں مسئلہ حیات، نزول اور رفع خود ظاہر ہو گیا، اور ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا، یہ دیکھو کہ یوم قبل موت ہی، اس میں جو ضمیر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی خبر جناب رسول اللہ نے دی۔ یہ عقیدہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہے۔ ان سے بڑھ کے کون اللہ کے احکام کو جان سکتا ہے؟ اگر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پہ یہ ظاہر ہوا تو اس کے اس قول کی کیا قیمت رہ جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ کے مقابلے میں؟ یہ ہے عقیدہ محمد رسول اللہ کا۔ جب میں حدیث رسول کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے وہ رسول اللہ کے علم کو بیان کرتی ہے، ایمان کو بیان کرتی ہے، اس صحیح فہم کو بیان کرتی ہے جو رسول اللہ اللہ کی وحی سے سمجھے ہیں۔ پھر وہی بات جب صحابہ نقل کرتے ہیں تو یہ ان کا عقیدہ ہے، تابعین نقل کرتے ہیں تو یہ ان کا عقیدہ ہے، محدثین نقل کرتے ہیں تو یہ ان کا عقیدہ ہے، مفسرین نقل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسی حدیث کو جب مفسرین نقل کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسی حدیث کو امام النووی کہتے ہیں ففیہ دلالۃ ظاہرۃ علی مذہب ابی ہریرہ فی الآیہ، اس آیت میں کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس آیت قرآنی میں کیا ان کی رائے تھی، اور قبل موت ہی کی ضمیر ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ بھی باب نزول عیسیٰ میں انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح ابن حجر فتح الباری میں اب آپ دیکھیں وہی حدیث رسول، وہی عقیدہ رسول منتقل ہو رہا ہے صحابہ میں، تابعین میں، اتباع تابعین میں۔ یہ ہے حدیث رسول کا مفہوم، یاد رکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو حدیث رسول کا یہ مفہوم بیان کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ حدیث رسول جناب رسول اللہ کے علم کا نام ہے، جناب رسول اللہ کے عقیدے کا نام ہے، جناب رسول اللہ کے ایمان کا نام ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات و عبادات میں ان کے فہم کا نام ہے۔ آگے چلیں، ابن حجر اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں وَهَذَا مَصِيرٌ مِّنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَىٰ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ۔ قادیانی مربی سن لو کہ کیا عقیدہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابو ہریرہ کا مذہب یہ ہے کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ اور قبل موت ہی، یہ دونوں ضمیریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہیں، قبل موت عیسیٰ۔ وَبِهَذَا جَزَمَ ابن عباس، یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جزم ہے، یعنی تحقیقی مذہب ان کا یہ ہے۔ فیما رواہ ابن جریر، یہی ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے سعید ابن جبیر کے طریقے سے بِإِسْنَادٍ صحیح ومن طریق ابی رجاء عن الحسن، حضرت حسن بصری سے ابو رجاء کے روایت سے ذکر کیا ہے کہ قبل موت عیسیٰ۔ پھر آگے فرماتے ہیں واللہ انہ الآن لحی، اللہ کی قسم اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ ہے مذہب حضرات مفسرین، محدثین، تابعین اور اصحاب رسول کا کہ وہ زندہ ہیں، حیات کے قائل ہیں۔ تمام رجال جو احادیث اور تفاسیر کے اندر جن کے علم کو سمو دیا گیا ہے، ولیکن اذا نزل، آگے فرماتے ہیں صاحب فتح الباری
آمنوا به اجمعون، جب اتریں گے تو تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لائیں گے۔ جب آپ نازل ہوں گے تو ضرور برضرور یہ ایمان لائیں گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اقرأوا ان شئتم جمع کے صیغوں میں کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک صحابی کو نہیں بتا رہے تھے، بلکہ مجمع اصحاب رسول کے سامنے اس امر کو پڑھ رہے تھے کہ پڑھو اللہ کی یہ آیت اقرأوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے۔ اب نزول کب ہوگا؟ جب ان کا رفع ہو چکا ہوگا اور وہ زندہ ہیں۔ إِنَّهُ لَحَيٌّ، اچھا کسی روایت میں نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے کسی صحابی نے انکار کیا ہو۔ تو یہی جماعت صحابہ کا مذہب، یہی تابعین کا مذہب، اور یہی جناب رسول اللہ نے اللہ کے دے ہوئے علم سے حضرات صحابہ کو تعلیم دی۔ اب اس سے بڑھ کر کون پختہ علم کا راستہ ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث تک عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی و بینہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ پھر آگے ان کے صفات کا ذکر ہے۔ میں مختصراً اشارہ کر رہا ہوں ان احادیث کی طرف تاکہ آپ سمجھیں کہ جناب رسول اللہ کا حضرت عیسیٰ کی حیات، ان کے رفع اور ان کے نزول میں کیا عقیدہ ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی ابن مریم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري۔ فرمایا عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا، اب یہ علم الہی کو جناب رسول اللہ اپنی زبان میں تعبیر فرما رہے ہیں۔ اب کیا کون بدقسمت انسان ہے جو اس میں شک کرے؟ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے، یہ حیات کی دلیل ہے، رفع ہونے کی دلیل ہے۔ پھر وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، 45 سال تک رہیں گے، پھر وہ فوت ہوں گے۔ فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، میری قبر میں میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، ہم ایک قبر سے اٹھیں گے، ابو بکر عمر کے، بین ابی بکر و عمر، جو حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان۔ آگے بھی ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء، تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ یکون امامکم منکم، اور تمہارا سلطان تم ہی میں سے ہوگا۔ اب اس میں تصریح ہے جناب رسول اللہ کے الفاظ مبارکہ میں آسمان سے اترنے کی۔ عن ابن عباس، اگلی حدیث، فی حدیث طویل فعند ذلك ينزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء، حضور نے خبر دی کہ وہ آسمان سے اتریں گے۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں آخر میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب